واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارکہ میں سے دو آیات اور آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو حق سمجھنے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔ آج کے درس میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ہے فریضہ صلوات سے، یعنی نماز سے، کیونکہ میرے بھائی بہت سارے بزرگ احباب حجاج کرام معتمرین ہر ملک کے اور ہر جنس کے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ادا نہیں ہو رہی۔ اس لیے مہربانی فرما کر اللہ تبارک و تعالی کے دین کو سمجھیں۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے آپ کو حرمین الشریفین میں 20 دن، 1 مہینہ، 10 دن جتنا مقدر میں ہے، ان دنوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تصور کریں اور ان میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ ضائع نہ کریں۔ اللہ کا دین سیکھیں، سکھلائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، تاکہ جب انسان اللہ کے گھر سے واپس جائے تو اس کے اعمال میں، اس کے حرکات و سکنات میں، اس کی سیرت و صورت میں کچھ مکے مدینے کی جھلک نظر آئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی لڑکا، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بچہ جو ہے وہ فارن میں جاتا ہے، وہ یورپ میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہ کوئی ڈگری لینے کے لیے جاتا ہے، وہ جب واپس آتا ہے تو لباس میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، صورت میں، سیرت میں، شکل میں بالکل انگریزوں کی کاپی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ مکے اور مدینے میں آئیں اور واپس جانے کے بعد آپ کی زندگی میں میرے مدنی پاک کی کوئی سنت کی جھلک بھی نظر نہ آئے تو پھر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے دعا کریں اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے اور اللہ تمام آنے والوں کو صحیح معنی میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ساری زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی ہر بندے پہ نہیں ہے بلکہ غنی پہ، امیر پہ، صاحب استطاعت پہ۔ اگر غریب ہیں، اگر نابالغ ہیں، اگر عورت ہے اور محرم نہیں ہے، اگر رستے میں خطرہ ہے، اگر جان کا خطرہ ہے تو حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نماز جو ہے وہ دن رات میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ فرض ہے۔ اور اللہ کی نماز اسی طرح نماز کے بارے میں سمجھیں کہ روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حدود و قصاص کا حکم ہے، سارے احکام جبریل لایا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ نے خود میرے مدنی کو بلایا ہے، اور معراج والی رات سب سے بڑا تحفہ،
سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی عبادت اللہ نے جو بندوں کو عطا فرمائی، جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ اللہ کی نماز ہے۔ تو اسی سے فرق کریں کہ نماز کا حکم تو خود سرکار محمد پاک صلی اللہ علیہ آلہ و اصحابہ وسلم لائے ہیں، اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو پھر حج پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اللہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب آپ درود شریف پڑھیں محبت۔ سب سے پہلا حکم جو میرے مدنی پاک کو ملا تھا ایمان سے کہ وہ کیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو رات کو جاگو، میری عبادت میں جاگے۔ اس کے حکم بھی کتنا بڑا تھا، اللہ نے فرمایا کہ ساری رات میں 2 حصے نماز میں گزرے، 1 حصہ آرام میں گزرے، یا اس کے بعد پھر ملا کہ آدھی رات نماز میں گزرے اور آدھی رات آرام میں گزرے۔ پھر تھوڑی رعایت ملی کہ 2 حصے آرام میں گزرے، لیکن 1 حصہ پوری رات کا میری عبادت میں گزرے۔ اور میرا مدنی جب رات کو اٹھو تو قرآن کو بنا بنا کے پڑھو، سوار سوار کے پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور میرا مدنی رات کے حصے میں چھوڑ دے نیند کو، چھوڑ دے آرام کو، اور میرے راستے میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح سیاستہ میں حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، کہ حضور نے ایک رات، پوری رات مصلی پہ کھڑے کھڑے گزار دی اور صرف قرآن کی یہ آیت پڑھتے رہے، حتیٰ کہ قیام میں بھی پڑھتے رہے، رکوع و سجود میں بھی پڑھتے رہے۔ وہ آیت مبارک کیا تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرا رب کریم، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تیرے مملوک ہیں، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ اور اگر تو بخشنا چاہے تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اور تیری رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ساری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ ساری رات میرا مدنی محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور ساری رات نماز میں کھڑے ہیں، حتی تورمت قدما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاؤں مبارک جو تھے وہ سوج گئے، برم آ گئی کھڑے کھڑے قیام میں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو وعدہ فرما دیا ہے، اللہ نے تو آپ کو خوشخبری دے دی ہے، اللہ نے تو جبریل بھیج کے بتلا دیا ہے کہ غفر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
میرا مدنی آپ کی تو پہلی پچھلی غلطیاں سب اللہ معاف کر چکے ہیں، پھر اتنی دیر عبادت میں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ معصوم ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ سید الاولین ہیں، آپ سید الآخرین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں، پھر ساری ساری رات نماز میں جاگنے کی، حتیٰ کہ پاؤں پہ ورم آ جائے، سوج جائیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، کیا تو یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں، میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ پوری پوری رات میرے مدنی کی نماز میں گزر رہی ہے۔ صحیح حدیثوں میں حضور جب تہجد پڑھتے، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت انعام تہجد کی ایک رکعت میں ادا ہوتی تھی۔ یہ کوئی نماز نہیں، ایمان سے یاد رکھو حاجیو، یہ جو ہم ٹکرے مار رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسئلہ سمجھ لو۔ جو لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ان کی ادا ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ لیں مسئلہ، یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر؟ فجر کو اگر امام نماز میں کھڑا ہے، ہمارے بھائیوں کو دیکھو، یہ 2 رکعت سنت اتنی جلدی ادا کرتے ہیں، امام الحمد سے ولضالین پر نہیں پہنچے گا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ اکبر جماعت میں بھی آ گئے اور خوش ہیں کہ ہم نے سنت پڑھ لی۔ بالکل نماز ہوتی ہی نہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا جھگڑا ہے۔ صحیح حدیث سے مبارک میں ہے کہ میرے مدنی سرکار بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ، حضور کا نام آئے تو کیا عرض کیا تھا؟ درود شریف تو پڑھ لیا کرو نا۔ اور اللہ کے بندے، پتہ نہیں اسی درود سے اللہ کی قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب کر دے۔ جی صاحبان، یہاں آپ شاپنگ کے لیے نہیں آئے، سیر کرنے کے لیے نہیں آئے، نیند آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، قبر میں بڑا وقت پڑا ہے سونے کا۔ تم یہاں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہو، اور اللہ کا کعبہ مرکز ہدایت ہے۔ اگر تیری نمازیں کعبے میں بھی آ کر ٹھیک نہ ہوئی تو پھر دنیا میں کہیں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سرکار دو جہاں، سرکار دو عالم، فخر دو عالم، رحمت دو جہاں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آئے، آگے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی جا کے پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب حضور کا حکم ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ بیچارہ پھر گیا، پھر جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر حاضر ہوا، پھر آ کے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایمان سے کہو وہ نماز پڑھ کے آ رہا تھا کہ نہیں؟ پڑھ کے آ رہا، لیکن حضور فرماتے ہیں تم پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ خدا کے لیے سوچو کہ تم عصر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مغرب سے بیٹھے ہوئے ہو، عشاء سے بیٹھے ہوئے ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ رکوع کیسے کرنا ہے، رکوع کے بعد کیسے کھڑے ہونا ہے، سجدے میں کتنی دیر کرنی ہے، سجدے کے بعد کتنی دیر کرنی ہے، لیکن جب سلام پھرتا ہے تو سنتوں میں پھر وہی ٹکرے شروع کر دیتے ہو۔ ویسے نماز کا فائدہ کیا ہے؟
ایمان سے کہیں کتنے حاجی ہیں جن کی اگلی صف میں جگہ موجود ہے اور وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں؟ حالانکہ شریعت کا مسئلہ سمجھ لو کہ اگلی جگہ صف میں خالی ہے، تم نماز شروع کر چکے ہو تب بھی 2 قدم نماز میں چلے جاؤ، تمہاری نماز نہیں بگڑے گی، سب پوری کرو۔ ابھی نماز کا سلام پھرے گا اور حاجی صاحبان جو اللہ اکبر شروع ہو گئے۔ بھئی وہ کہاں گئی تسبیحات، وہ کہاں گئی نماز کے بعد کی دعائیں؟ اپنے ملک میں تو 3 دفعہ دعائیں مانگتے ہو، اللہ کے حرم میں تمہیں ہر چیز بھول گئی ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ نماز کے بعد کیا کرو؟ سبحان اللہ کتنی دفعہ؟ الحمدللہ کتنی دفعہ؟ اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ یہ پڑھ کے 100 پورا کر لیں، اور پھر حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر حدیث میں ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ نماز کے بعد پڑھیں اور دعا مانگے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور حضور نے فرمایا دعا مانگو رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اور دعا مانگو کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میرے مدینے فرمایا جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ چیزیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت کی زمین میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ دوبارہ کہتا ہے، فرمایا جتنی مرضی آئے باغ بڑھا لو یا گھٹا لو، جتنی مرضی آئے، یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد شریعت کا حکم ہے کہ جہاں تم نے فرض پڑھے ہیں کوشش کرو، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، سنت کی جگہ تبدیل کر دو، سنت پڑھ کے نفل کی جگہ تبدیل کر دو، تاکہ جتنی ٹکڑوں پہ سجدہ کرو گے قیامت میں تیرے حق میں گواہی دیں گے۔ سمجھے مسئلہ خدا کے لیے، اتنی محنت کر کے آئے ہو، حرم میں بھی آؤ، وقت بھی لگاؤ اور ایمان سے کہو نماز پڑھو اور نماز ادا بھی نہ ہو۔ آپ سارے علماء سے اپنے ملک میں، عرب میں، عجم میں پوچھیں، اور آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، سارا قرآن کھول دو، ایک جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ سمجھو ہر جگہ کیا حکم ہے؟ نماز قائم کرو، نماز اقیم الصلاۃ۔ فرمایا مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ ہر جگہ حکم ہے نماز کو کیا کرو؟ کہہ دو کیا کرے؟ اچھا نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ کھڑے رہو۔ جو مسئلہ خدا کے لیے، اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں، دل سے سارے محبت کے ساتھ پڑھیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے جلدی جلدی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں جلدی۔ اچھا سمجھو نماز قائم کرو، نماز قائم کا کیا معنی
کہ نماز کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ وقت مقرر میں ادا کرنا. سمجھو مسئلہ، یعنی جو نماز کی شرطیں ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں، جو نماز کے فرائض واجبات ہیں، وقت میں ادا کرنا. اگر ارکان پورے نہیں کیے تو نماز قائم نہیں کی. اچھا تم بیٹھے رہے سورج پیلا ہونے لگا، عصر کی نماز پڑھنے لگے تو نماز قائم نہیں کی. صبح کو سوتے رہے جب سورج نکلنے لگا تو جلدی جلدی اللہ اکبر کر کے 2 ٹکرے مار لی تو نماز قائم نہیں کی. حضور نے فرمایا نماز پڑھو مرغ کی طرح، دانے نہ چگو. کیا مانا؟ دانے ڈالتے ہو نا، مرغ کیسے ٹھونگے مارتا ہے. فرمایا تم نماز پڑھنے آتے ہو کہ ٹھونگے مارنے آتے ہو؟ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں، اب اللہ کا کعبہ ہمارے سامنے ہے، کہہ دو الحمدللہ. اچھا اب دیکھو، اگر تم یوں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا بدن رخ سر کعبے کے اندر نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. تمہارا پورا وجود کعبے کے اندر ہونا چاہیے. اچھا اسی طرح جب ہاتھ کھڑے کرو تو ہاتھ دونوں جو ہیں ان کا رخ بھی کعبے کے طرف ہو اور کان کے برابر ہوں. اور جب ہاتھ باندھو تو یہ جگہ اس ہڈی پر آنی چاہیے. اب سینے پہ ہاتھ باندھو تو حدیث میں موجود ہے، نیچے باندھو ناف پہ تو موجود ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. لیکن جب شروع کرو تو آرام سے شروع کرو اور ادب سے، اور پتہ لگے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ تو کوئی نماز نہیں کہ کھڑے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز؟ اللہ اکبر. کہا ہے کہ یہ پکڑ لو اور ادھر یہ پکڑ لو. یہ کس حدیث مبارک میں ہے؟ ہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی حدیث مبارک میں ہے. ہمارے آنکھوں پر جو چیز نبی کے فرمان میں مل جائے، آمنا و صدقنا. ہم اللہ کے فرمان کے بھی غلام، محمد کے احکام کے بھی غلام. اگر ایک آدمی نے آمین زور سے کہی ہے تب بھی الحمدللہ حدیث میں موجود ہے. اگر کسی نے آہستہ کہی ہے تب بھی علماء کے پاس قرآن و حدیث سے آہستہ کہنے کے دلائل بھی موجود ہیں. کوئی جھگڑے کی بات نہیں. لیکن اگر ایک آدمی نے وضو بھی صحیح نہیں کیا، ایک آدمی نے جہت قبلے کی طرف رخ بھی ٹھیک نہیں کیا، ایک آدمی نے اپنے ہاتھوں کو بھی صحیح طریقے سے نہیں باندھا، ایک آدمی نے رکوع میں قیام سجود قعود بھی ٹھیک نہیں کیا، کسی مسلک میں بھی اس کی نماز نہیں ہوتی. ہمارے ہاتھ لڑائیاں ہوتی ہیں نا جی، فاتحہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. خدا کے بندے کو لڑائی والا مسئلہ ہی نہیں. جو لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ کے قائل ہیں. ان کے پاس بھی حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے خاموش رہیں. ان کے پاس بھی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے. دونوں حدیث محمد پہ عمل کر رہے ہیں. دونوں کی نمازیں اللہ کی رحمت سے قبول ہیں. ان جھگڑوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ تیرے ارکان تھی. اب دیکھیں صحابی ہیں اور نماز میرے محمد مدنی کے سامنے پڑھ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جا کے پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ کے بعد جب چوتھی دفعہ آیا تو کہنے لگا حضور مجھے تو اسی طرح آتی ہے اور نہیں آتی. حضور نے فرمایا پھر ٹھہرو.
نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو آرام سے کھڑے ہو، سورت فاتحہ پڑھو، اس کے بعد سورت پڑھو، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ، اور میرے پاک نبی پہ قربان جاؤں، فرمایا جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوں تاکہ تم اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ سکو۔ کان سے کہو حضور نے سکھلایا ہے کہ نہیں سکھلایا کہ جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں، اچھا جب تشہد میں بیٹھو تو انگلیاں، ہاں جی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور جب نیت کرو تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ملی ہوئی ہوں، اچھا اور رخ کدھر ہو، اچھا پاؤں کی انگلیوں کا رخ کدھر ہو، ایمان سے کہو جس پاک نبی نے ہاتھ باندھنا بھی سکھلا دیا ہے، وضو کرنا بھی سکھلا دیا ہے، داڑھی میں خلال بھی سکھلا دیا ہے، انگلیوں میں خلال بھی سکھلا دیا ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا بھی سکھلا دیا ہے، رکوع کرنا بھی سکھلا دیا ہے، اللہ کے لیے حاجیو مسئلہ سمجھو، اگر انگوٹھا چومنا بھی مسئلہ ہوتا تو محمد مدنی کبھی نہ چھپاتے۔ یہ ساری باتیں بتا دی، وہ تمہارے لیے چھوڑ دیا، 14 صدی کا مولوی آئے گا ڈھونڈے گا۔ خدا کے لیے دین سمجھو، حضور نے فرمایا جب رکوع میں جاؤ حتی تطمئن راکعاً، رکوع اتنا کرو کہ تمہاری ہڈی تمہارا بدن جو ہے برابر ہو جائے، اور کم از کم پڑھو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 دفعہ، ورنہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، اور پھر جب کھڑے ہوں تو کہو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جاؤ، فرمایا انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، ہاتھ زمین پہ نہ ڈالو بلکہ ہاتھ تمہارے اٹھے ہوئے ہوں، اور ناک اور پیشانی زمین پہ لگی ہوئی ہو، حتی تطمئن ساجدن، نماز کے سجدے میں اطمینان ہو، اور کم از کم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی پڑھ لو، سبحان، اور پھر سجدے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھو، حضور نے فرمایا تمہاری ہر ہڈی کا جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، اور پھر دعا بھی مانگو کہ اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی واعف عنی، پھر کہو اللہ اکبر، پھر سجدہ کرو۔ لیکن مسلمانوں ایمان سے کہیں، کیا ہماری نماز اسی طرح ادا ہوتی ہے یا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اللہ اکبر؟ یہ نماز ہے کوئی ایکسپریس ٹرین پہ چڑھے ہوئے ہو، گاڑی تمہاری باہر چھوٹ رہی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھو گے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اچھا بعض روایات میں ہے کہ یہ بھی پڑھ سکتے ہو اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور بعد میں آتا ہے کہ حضور دونوں کو بھی ملا کے پڑھ لیتے تھے، اور اس کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایک ایک آیت، ایک ایک حرف علیحدہ علیحدہ کر کے میرے مدنی نماز پڑھتے تھے. اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ٹکرے والی 100 رکعت پڑھو تو قبول نہیں ہے، آرام سے 2 رکعت پڑھو تو اس کا اجر اللہ کے ہاں زیادہ ہے. اللہ اکبر. پھر مسئلہ سمجھے، نماز میں اتنی دور ایک حاجی ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، درمیان میں اس نے جوتے رکھے ہوئے ہیں. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ حضور پاک نے ایمان سے کہو رحمت للعالمین، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فدا روحی و ابی و امی، میرا ماں باپ، میری روح، میری جسم، میری جان محمد پہ قربان. پاؤں کے درمیان میں رکھ لو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور نہ تیرے جوتے دور ہوں کہ نماز میں جوتے کا فکر ہو. نہ ایمان سے کہو آج کل حال یہی ہے کہ نہیں؟ حاجی کھڑا ہے نا، اللہ اکبر، یار پتہ نہیں آج 14 روپے کا ہو گیا ریال، پتہ نہیں 13.5 کا. جی فکر شکر اللہ اکبر، یار پتہ نہیں قربانی کا جانور مہنگا ملتا ہے، خدا جانے پتہ نہیں یار مینا کب جاتے ہیں. نماز پڑھا ہے نہ، ایمان سے کہو یہ ہماری نمازیں ہیں. بلا خدا کے کعبے میں بھی نماز ٹھیک نہ ہو، ایمان سے کہو کہاں ٹھیک ہوگی پھر؟ نماز کا یہ عالم ہے کہ سیدنا علی کہہ دو رضی اللہ اکبر. یہ ہے نماز. یہ ہمارے کیا نمازیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخی روایت ہے، آثار میں ہے کہ ایک دفعہ آپ کو تیر لگ گیا لیکن نکلنا مشکل تھا. جراح نے کوشش کی لیکن تیر نہ نکلا. اس زمانے میں اب آپریشن تھیٹر تو تھے نہیں کہ آدمی کو اچھی طرح بے ہوش کر لو. اب جناب جراح حیران بیٹھا ہے، نماز کا وقت آیا، حضور نے اسی حالت میں تیمم کی اور نماز کی نیت باندھی. ایک صحابی نے کہا جراح سے کہ اب تم تیر نکالنے کی کوشش کرو. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا دیکھو تو صحیح. جراح کہتا ہے میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو تیر نکل آیا اور خون بہنے لگا. جب نماز سے فارغ ہوئے ہم حیران ہو گئے. میں نے اس صحابی سے پوچھا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جب علی خدا کی دربار میں کھڑا ہو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے موم پگھل جاتی ہے. حضرت علی کا بدن ڈر کے مارے پگھل جاتا ہے. بدن بھی کعبے میں آ کے پگھلا ہے. بس ہم تو ایک رونق ہیں، بھیڑ ہیں، آ گئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. سب حاجی ہیں اللہ کی رحمت سے. مکے میں بیٹھے ہیں تو داڑھی پہ اس طرح ہے، مدینے میں بیٹھے ہیں تو داڑھی پہ اس طرح ہے، سگریٹیں ہاتھ میں ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، زبان سے گندی گندی باتیں نکالی جا رہی ہیں، غیر محرموں کے چہرے پہ نظر ہے حاجی سبحان اللہ. نا ایمان سے کہو حاجیو، جب تم یہاں سجدہ کرو گے تو یہ زمین کی آمد میں گواہی دے گی کہ نہیں؟ ہاں جی اچھا. اور جب تم چہرہ کعبۃ اللہ کے ملتزم پہ لگاؤ گے وہ گواہی نہیں دے گا؟ تو جب داڑھی نہیں ہوگی تو کیا گواہی دے گا؟
سوچ لو، بیوی کو راضی کرو، کوئی بات نہیں، بیوی راضی ہو، نبی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ویسے بڑے عاشق ہیں حضور کے جی، وہاں کے وہاں بھی ہیں جی ماشاء۔ اور بھائی حج پڑھنا جو ہے، کوئی حکیم نے نسخہ لکھا ہے کہ حج پڑھو؟ اگر اللہ کے کعبے میں آئے ہیں، یہ دیکھیں نماز کا یہ عالم ہے کہ میرا مدنی ہے، بیمار ہے، خیر صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرکار دو جہاں کی مرض الوفات ہے، بیمار ہے، اور اتنی شدید بخار ہے حضور کے بدن مبارک میں کہ حضور کو شدت سے بے ہوشی آ جاتی ہے، اور صحابہ ٹھنڈے پانی کی مشکیزہ پوری بھر کے حضور پہ ڈالتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی ڈالنے سے تھوڑی سی طبیعت بحال ہوتی ہے، اور پہلی چیز جو حضور پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں نماز۔ میں تو ذرا سر میں درد ہو جائے گا تو یار آج درد ہے، تم جاؤ نماز پڑھو، میں ذرا سوتا ہوں۔ ہاں کتنے حاجی ہیں، اور جی آج میں بڑا تھک گیا، عمرہ کرنے گیا تھا، حاجی صاحب تم جا کے نماز پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما یقترب من الصلاۃ الا منافق قد علم نفاقہ، کہ نماز جماعت میں وہ بندے پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق معلوم تھا کہ منافق ہے، ورنہ مسلمان کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ایک نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو بندہ مسجد کا ہمسایہ ہے اور مسجد کی اذان سنتا ہے، اس کی مسجد میں نہ آئے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، اور آج کتنی بدقسمتی ہے، دوستوں میں گپے لگانے میں دیر ہو جائے، شاپنگ میں دیر ہو جائے، سیر میں دیر ہو جائے، کہتے ہیں یار چلو آج 4 نفلیں نہ پڑھو، 2 پڑھ لو یار، دیر ہو گئی ہے نا، یعنی وہ وقت بچاتے ہیں تو اللہ کی نماز سے بچاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے میرے مدنی پاک کے نابینا صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی ضریر البصر مالی قائد یقودنی۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میری آنکھیں نہیں ہیں، میں اندھا ہوں، اور میرے ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ مجھے گھر سے مسجد نبوی میں آنے میں حضور بڑی تکلیف ہوتی ہے، راستے میں پتھر ہیں، اس زمانے میں کوئی سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی تھی، نہ راستے بنے ہوئے تھے، گرتے پڑتے پہنچتا ہوں، اگر حضور اجازت دے دیں تو میں کچھ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں، ذرا تکلیف کم ہوگی۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ جب وہ تھوڑی دور گیا حضور نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو، واپس لے آؤ، جلدی لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ صحابہ گئے، جلدی بلا کے لے آئے کہ آقا پھر بلا رہے ہیں، فرمایا هل تسمع النداء، تو حاجیو ہمارا تجربہ ہے کہ تم مدینے میں جاتے ہو، 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو 41ویں پڑھتا ہی نہیں حاجی۔ کوئی کہہ بھی دے کہ بھی آؤ نماز پڑھو گا، میری جی پوری ہو گئی، جو خدا کے لیے۔ اور کچھ لوگوں کی نماز واپسی میں جدہ ایئرپورٹ تک ہے، اور بعض کی نماز بمبئی کراچی ایئرپورٹ تک ہے، گھر جانے کے بعد فی امان اللہ۔ مسجدیں ویران ہیں، سینما آباد ہیں۔
اللہ کے گھر ویران ہیں اور شیطان کے گھر آباد ہیں۔ کوئی بڑا آدمی تیرے ملک میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی وزیر، مشیر، افسر، بیوروکریٹ، الا قلیل من عبادی الشکور، جن پہ اللہ راضی ہو بندہ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ ان کو اگر کوئی آدمی کہیں بھی دے کہ جی نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں اب چھوڑو ملا شور مچا دیا، نماز کیا ہے؟ اللہ کی نماز ہے، کسی وقت پڑھ لو۔ سرکار دو جہاں نے واپس بلا کے پوچھا، اب سن لیں حاجی صاحبان اچھی طرح۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی، هل تسمع النداء، تم اپنے گھر میں اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز میں سنتا ہوں۔ فرمایا عجب، اگر اذان کی آواز تیرے گھر میں پہنچتی ہے تو پھر گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیرا نبی فرماتے ہیں کہ نابینے کو بھی جس کے ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی طرح سرکار دو جہاں کی صحیح حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں لقد ہممت ان آمر رجلا، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو حکم دوں کہ اذان دے اور حکم دوں کہ تکبیر کہیں، اور پھر میں دیکھوں کہ جو بندے میرے نماز کی جماعت میں نہیں آئے، لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو خود اپنے ہاتھ سے جا کے آگ لگا دوں۔ ان گھروں کو میرا مدنی آگ لگا دے، وہ بھی آباد ہوں گے۔ حضور پاک سرکار دو جہاں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کے سفر میں واپس آ رہے ہیں، سارا دن سفر میں گزرا ہے، رات کا حصہ اونٹنیوں پہ سفر میں گزرا ہے، آخری رات کا وقت ہے، حضور نے حکم دیا قافلہ تھک گیا ہے، قافلہ اتار دو، اور حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال حاضر ہوئے، فرمایا بلال سارا قافلہ تھکا ہوا ہے، تمام میرے پروانے تھکے ہوئے ہیں، مجاہد تھکے ہوئے ہیں، تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں سونا تھا کہ ہماری نماز کا وقت جو ہے وہ نہ نکل جائے، تمہارا کام ہے وقت پہ اذان دو گے اور ہمیں جگاؤ گے، بعد میں تم آرام کرنا۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے بندو جب نام آئے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار پتہ نہیں کوئی حاجی تھکے ہوئے ہیں، خدا جانے تنگ ہیں درود پڑھنے سے ہوئے ہیں، باہر جا کے ابھی ایمان سے دیکھ لو، حرم کے میدان نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیا اندر جگہ نہیں ہے؟ دوسری منزل میں جگہ نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ سارے میں جگہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب سلام پھرے جلدی بھاگے گھر۔ اور ایمان اور نفاق کی علامت ہے، ایمان والے کو مسجد میں ایسے چین ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملے، اور منافق یہ سمجھتا ہے میں پنجرے میں پھنس گیا ہوں، جان چھوٹے دروازہ کھلے اور بھاگوں۔ پتہ ہے نماز کیا ہے؟ حضور کی جب طبیعت پریشان ہوتی نا، پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ بلال اذن یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، نماز پڑھے تاکہ ہمیں سکون ملے۔ حضور سے جب پوچھا گیا کہ حضور دنیا میں بھی کوئی چیز آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے، فرمایا 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحة وقرۃ عینی بالصلاۃ۔ فرمایا ایک تو مجھے خوشبو پسند ہے، اور ایک نیک پاک صالحہ
بیوی پسند ہے، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو اللہ کی نماز میں ہے۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اس لیے فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بندہ مصیبتوں میں گھر جائے، تیرے اوپر بلائیں ٹوٹ پڑے، صدمے آ جائیں، موتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد پکڑو۔ اور صحابہ کہتے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، میرے مدنی پاک کو جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ اگر چاند پکڑا جائے تو نماز، سورج پکڑا جائے تو نماز، بارش نہ ملے تو نماز، مشکل آئے تو نماز، موت آئے تو نماز، زندگی آئے تو نماز، بچہ پیدا ہو تو پہلی بات کیا کہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا کہ بندے اور دل سے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو آج کعبے میں بیٹھ کے دعا کر لو کہ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ اپنے دروازے پہ آنے والوں کو، اپنے گھر میں رہنے والوں کو، جو نہیں آ سکے اپنے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو نمازی بنا دے، اور اللہ ان کی نمازیں درست فرما دے، اللہ ان کو صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ نصیب فرما دے، اللہ ان کو ٹکروں سے بچا، منافق والی نماز سے بچا، نماز میں غفلت، سستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کوتاہی سے بچا، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا کر دے کہ جب تیری دربار میں کھڑے ہوں مسلمانوں تو نے کبھی غور نہیں کیا ہے تیرا رب بھی رحمت ہے، تیرا رب بھی رب العالمین ہے، اور تیرا نبی بھی رحمت دو جہاں ہے۔ اللہ نے میرے مدنی کو معراج کرایا، میرے مدنی کو نماز ملی تاکہ امت بھی معراج میں شریک ہو جائے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج ہے، مومن کے لیے کیا ہے؟ ہاں ہاں، اس لیے تو کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اور تیرے مولوی تو جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی موجود ہے اس لیے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ، لیکن ظالمو تم نے یہ نہیں سمجھا کہ جب میرا نبی کہہ رہا ہے، جب صحابہ کہہ رہے ہیں، تو یہ اصل میں معراج والے واقعے کو اللہ نے نماز میں زندہ رکھا ہے کہ جب معراج والی رات میرے نبی نے کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسی معراج کو نقل کر رہے ہیں، یہاں کاف خطاب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نبی حاضر ہے۔ خدا کے لیے بات سمجھو، اب جو ایمان سے کہو تم قرآن پڑھتے ہو قرآن کے نہیں پڑھتے ہو؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے توحید کی دعوت دی تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ الم نربک فینا ولیدا، کاف خطاب کا ہے۔ فرعون نے کہا تھا موسیٰ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے چھوٹا بچپن میں پالا تھا، ہمارے گھر میں تم پلتے رہے، آج مقابلے کے لیے آ گئے ہو، اب تم جو قرآن پڑھتے ہو ایمان سے کہو موسیٰ سامنے ہے؟
تو پھر کیسے کہتے ہو الم نربکا؟ ہاں جی، یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اچھا، یوسف علیہ السلام نے آگے کہا ابا جان حاضر میں نے خواب دیکھا ہے جی۔ کیا دیکھا؟ 11 تارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب نے کیا کہا تھا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا یہ قصہ، یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب جو تم کہہ رہے ہو ایمان سے کہو یوسف سامنے ہے، یوسف کے بھائی بھی حاضر ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن ہے، بات وہ ہے ہم نقل کر رہے ہیں، اس بات کو ہم دوبارہ دوہرا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں میرے مدنی کے معراج کو دوہراؤ تاکہ یہ تیرا معراج بن جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کا انک ترا، گویا تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس مقام پہ نہ پہنچی فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اگر تو خدا کو نہیں دیکھ رہا تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے خدا کو دیکھنا کیا ہے؟ معراج جو یہی ہے نا کہ بندہ خدا کو دیکھ لے۔ اور یاد مبارک ہو انشاءاللہ حاجیو، نمازیوں قیامت کا دن ہوگا، جنت میں ہوں گے اور اللہ اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ کہہ دو اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرمائے۔ اور ایمان ہے ہر مومن دیدار کرے گا، اللہ پاک دیدار فرمائیں گے۔ کیوں؟ جب نمازوں میں ہم کھڑے تھے کأنک ترا، گویا تم دیکھ رہے ہو، اگر وہ مرتبہ نہیں ملا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ قیامت میں کہے گا جب بندے جنت میں ہوں گے، بندے مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا کون سی نعمت ہے جو تو نے نہیں دی؟ فرمایا احل علیکم، آج میں اپنی رضا اتارتا ہوں، ایسی رضا کہ جس کے بعد ناراضگی نہیں ہوگی، اور آج میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں۔ اور یہ ہوگا کس کو؟ جو نمازی ہے۔ حضور نے فرمایا بلال جاگتے رہنا، حاضر یا رسول اللہ۔ حضور سو گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کا پلان ہوتا ہے نا جو اونٹ کے اوپر رکھ دیے، پلان کو رکھ لیا اور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جو صبح صادق نکلے گی جلدی جلدی اذان دے دوں گا تاکہ پھر سفر ہوگا۔ کہتے ہیں خدا کی شان ہے بغلبنی النوم، میں بھی تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی۔ خدا کی شان ہے سارے صحابہ کو نیند آ گئی، میرے مدنی پاک کو بھی نیند آ گئی۔ سب سے پہلے میرے باقا کی سرکار دو جہاں کی آنکھ کھلی، لیکن آنکھ اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا۔ سورج نکلا، دھوپ پڑی، حضور بیدار ہوئے۔ حضور نے فرمایا اٹھو صحابہ جلدی کرائی نہ بلال، پکڑو بلال کدھر گیا؟ آپ نے بھی کبھی اپنے ملازم سے کہا ہے کہ مجھے نماز کے لیے کیوں نہیں جگہ؟ جب خود نہیں پڑھتا تو ملازم کیا جگہ گا؟ تم نے تو بھائی یہی دیکھا ہے آپ کے ملک میں جا کر جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، بعض خوش نصیب ہیں، ورنہ جتنی تمہارے بہت بڑے جن کو تم بڑا اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھتے ہو، ان کے گھروں میں ہر چیز ہے، شراب کے لیے بار بھی ہے، ڈانس کی فلور بھی ہے، اگر نہیں ہے تو نہ مصلی ہے نہ نماز ہے۔ پوچھو نا ان کو، کبھی کبھی ہم ایسے تجربہ کرتے رہتے ہیں، اچھا یار یہاں آپ کی صبح کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ کہتے جی ابھی ٹیلی فون کر کے پوچھتا ہوں، اور حساب سے تم مسلمان نہیں ہو، تم ہندو ہو، کافر ہو کیا؟ اتنا بھی پتہ نہیں کہ صبح کی نماز کب ہوتی ہے؟ کیوں کبھی پڑھی ہو تو نماز ہوتی ہو؟ وہ تو صاحب آئیں گے 2 بجے رات کو فلم سے اور ڈسک سے فارغ ہو کے سوئیں گے، انشاءاللہ صبح 9 بجے اٹھیں گے، 10 بجے ناشتہ فرمائیں گے، پھر سوٹ پہن کے باہر نکل جائیں گے، پھر قیامت شام رات تک تو بوٹ ہی نہیں کھلنا پاؤں سے۔
اور ساتھ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور ہزاروں علماء و محدثین کا یہ فتویٰ ہے کہ جو بندہ مرد ہے یا عورت بالغ ہے ایک نماز اللہ کی جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا سرکار دو جہاں کا فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا. اس ظاہر حدیث پہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے اور حضور نے فرمایا کہ فرق جو ہے بین المؤمن والکافر کیا ہے؟ صلاۃ. مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ نماز. یہ ایسے نہیں فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، آپ درود شریف پڑھیں. قرآن میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم آج جہنم کی طرف جا رہے ہو؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. کیا مانا؟ کافر تھے. نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، بندے کو اپنے رب سے جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نماز ہے. نماز ہے تو بندہ خالق سے جڑا ہے، نماز نہیں تو بندہ رب سے کٹ گیا. جب کٹ گیا تو پھر بندہ کیسے رہ گیا؟ سرکار دو جہانے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ نے فرمایا این بلال، بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہے. فرمایا بلال میں نے حکم دیا تھا تمہیں جاگنے کے لیے، تم کیسے سو گئے؟ حضرت بلال نے کیا پیارا عرض کیا، کہتا ہے میرا مدنی جس رب نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا ہے. اور نے کہا حضور جب نبی نہ جاگے تو میری کیا طاقت تھی بلا؟ اللہ کا نبی سو گیا تو میں تو غلام ہوں حضور. اللہ اکبر. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے. تم تو کہتے نا وہاں بھی ہمارا ایمان ہے. میرا رب چاہتا تو جبریل بھیج کے بھی جگا دیتا، لیکن میرا اللہ چاہتے تھے کہ سو جائیں تاکہ امت کو بھی پتہ لگ جائے کہ کبھی نماز چھوٹ جائے تو کیا کریں. ورنہ تو قیامت تک امت کو مسئلہ کون سمجھاتا. ورنہ جبریل نماز کی حالت میں اللہ نے جبریل بھیجا، حضور نے جوتے نماز میں اتارے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیوں اتارے ہیں؟ فرمایا جبریل نے آ کے خبر دی تھی کہ مدنی تیرے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، اس کو اتار دیں. جو اللہ نبی کے جوتے پہ بھی چیز برداشت نہیں کرتے وہ حضور کو عرش سے جبریل بھیج کے بھی جگا سکتے تھے. لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. کیوں نے فرمایا صحابہ جلدی کرو، تیاری کرو. سب صحابہ تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی فإن بها شیطان. حضور نے فرمایا اس وادی سے جلدی نکلو، یہاں شیطان ہے. اس وجہ سے ہماری نماز چلی گئی ہے. تو اندازہ کرو جس گھر میں نماز نہ ہو میرے مدنی کے فرمان کے مطابق وہاں شیطان کا ڈیرا ہے. خود سمجھ لیں، اندازہ کر لیں. حضور کی بیماری ہے، ذرا ہی فاقہ ہوتا ہے، فرماتی ہے صلاح، نماز کا کیا ہوا؟ بی بی عرض کرتی ہے حضور صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں انتظار میں، سارے تیار بیٹھے ہیں
اذان ہو چکی ہے، نماز تیار ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ محبوب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حضور نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، پھر غشی آ جاتی۔ آخر حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جا کے ابو بکر کو حکم کرو کہ آج محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے۔ رضی اللہ عنہ، اور جب اللہ دے تم چھین لو گے کرو، اللہ ان کو سمجھو خدا کے لیے۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم ہے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، جماعت کا وقت جا رہا ہے، مجھے ہمت نہیں ہو رہی لیکن نماز جماعت نہ جائے۔ صحیح، جا کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اچھا خدا کی شان ہے، میرے مدنی پاک کی طبیعت کو ذرا سنبھل گئی۔ حضور نے فرمایا علی عباس حاضر، فرمایا ادھر آؤ، میں تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ ہے، ایک حضرت عباس کے کندھے پہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کے پاؤں زمین پہ لکیر کھینچ رہے ہیں، یعنی پاؤں میں دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن میرا مدنی مسجد میں جا رہے ہیں۔ اور اب حضور آئے تو صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ، اب آواز آئی، صحابہ نے محسوس کرنے لگے، حضور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔